Reaction TV Audio. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں بہنوں بڑے بزرگوں میرے ساتھیوں، میں نبی محمد اوٹی بولے تو ایک دم گاؤٹی۔ آج 22 نومبر بروز جمعہ کا دن، یا آڈیو بھر رہا ہوں یا آڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہوں میں اپنی آواز میں، وہ اس لیے پچھلے دن 21 تاریخ کو جمعرات کے دن ہیئرنگ ہونی تھی، ہیئرنگ ہوئی 2008-2019 جو کیس ہے بھیونڈی نظام پورہ کا، جو کیس ہے بیل کے اوپر جو آرگومنٹ تھی، اس میں انٹرونشن جو بیچ میں آ گئے، اس کے وجہ سے سمے بڑھ گیا۔ 3 ہفتے کا سمے بڑھنے سے ہم سبھی لوگوں کو، شاید سبھی لوگوں کو یہاں پر پریشانی کی دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ کیا کریں، ہمیں صبر کرنا ہوگا، صبر میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ اور سننے میں یہ آیا 21 تاریخ کو ہیرا گروپ کمپنی کے جو لیگل ٹیم کے وکیل ہیں تمنا شیخ میڈم، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی۔ شاید وہ کمپلینٹر ہیں یا نہیں، میں بھی نہیں جانتا۔ کسی محترمہ نے ان سے بدسلوکی کیے اور کچھ جینس لوگوں نے تمنا میڈم کے ساتھ میں بدسلوکی سے پیش آئے، اور خود وہاں پر موجود ہوتے ہوئے بھی اور ایسی بھاشا کا استعمال کرنا، ایسے سوال کرنا، میں تو سمجھتا ہوں پڑھے لکھے جاہلوں کے برابر ہے۔ یعنی یہ اناج کھاتے ہیں یا گھاس کھاتے ہیں؟ اگر انسان اناج کھاتا اور پڑھا لکھا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی بھاشا ایسے طریقے سے پیش آتے ہیں۔ جب جو انسان نے کمپلین کر دیے ہیں، کورٹ میں کیس ہے، تو کمپلینٹروں کا کوئی حق نہیں بنتا جو کمپنی کے لیگل ٹیم ہے ان سے سوال کرنے کا۔ اگر سوال کرنا بھی ہے انہیں تو ایک انسانیت کے حساب سے، ایک انسان بن کے سوال کرتے ہیں ان سے، نہ کہ شیطان بن کے۔ جب انہوں نے ایف آئی آر کیا ہے یا کمپلینٹ کیا ہے کمپنی کے خلاف، تو ظاہر سی بات ہے ان کے وکیل بھی ہوں گے جو فائٹ کر رہے ہیں ہیرا گروپ آف کمپنی کے خلاف، تو ان سے سوال کرنا چاہیے تھا انہیں، نہ کہ تمنا شیخ میڈم سے سوال کرنا چاہیے تھا۔ انہیں اتنا نہیں پتا کہ بیل کے لیے ہیئرنگ ہے، بھیونڈی نظام پورہ کے کیس میں آپا کی بیل کے لیے ہیئرنگ چل رہی ہے، اور اس میں بھی پوچھنا کہ آپ بیل کیوں نہیں لے رہے۔ تو کتنے بیوقوف لوگ ہیں یہ، سمجھتے ہیں بیل کے اوپر بات ہو رہی ہے، بیل کے اوپر آرگومنٹ ہو رہی ہے، بیل کے اوپر بحث چل رہی ہے کورٹ کے اندر، ہائی کورٹ میں، تو بھی اس طرح سے بات کرنا، تو یہ کتنے بیوقوف، ناسمجھ اور پڑھے لکھے جاہل کے برابر ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ لوگوں جس نے بھی ایسی حرکتیں کیے ہیں، مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے کمپلینٹ کیا ہے تو آپ لوگوں کا کوئی حق نہیں بنتا تمنا میڈم سے سوال کرنے کا۔ تمنا میڈم سے، ایڈوکیٹ سے سوال کرنا ہمارا حق بنتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے، ہمارے جیسے لوگوں نے جو صبر کیے ہوئے، اور ویسے بھی الحمدللہ ہم جب جاتے ہیں کورٹ کے اندر، کورٹ روم میں بیٹھتے ہیں، آرگومنٹ سنتے ہیں، حقیقت سامنے ہماری نظر آتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو باہر بیٹھ کر، کورٹ روم کے باہر بیٹھ کر، اور بعد میں سوال کرتے ہیں، اور کتنے بڑے بیوقوف ہیں وہ۔ میں چاہتا ہوں سبھی لوگوں سے، آپ لوگ کورٹ روم میں جائیں، دیکھیں، سنیں، پھر اپنے دماغ کا استعمال کریں، سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، اور آپ نے کیا غلطیاں کیے ہیں۔ آپ اس میں بھی ایسی باتیں کرنا، یہ سراسر غلط ہے۔ مجھے پتا ہے آپ لوگ حیدرآباد کے شیطان شہباز احمد خان کی باتوں میں آ کر جو غلط قدم پہلے آپ نے اٹھائے تھے، آج بھی آپ لوگ غلط قدم اٹھا رہے ہیں، اور خود اپنے پیر پر کلاڑی مار رہے ہیں، پہلے ہی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں،
اور آپ لوگ ان کی شیطانوں کی باتوں میں آ کر اور دلدل میں پھنستے ہوئے جا رہے ہیں آپ لوگ. حالانکہ آپ لوگوں کو خاموشی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اپنے گھروں میں بیٹھنا چاہیے, نہ کہ کسی کو پریشان کرنا چاہیے. کیونکہ آپ لوگوں نے کمپلینٹ کر دیے ہیں تو پھر آپ کو کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے. تو پھر میں یہی کہنے کے لیے یہ آڈیو بنایا ہوں. آپ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ شہباز احمد خان نے آپ لوگوں کی کس طرح سے پھنسایا ہے, کس طرح سے مصیبت ڈالا ہے. آپ لوگ وہاں سوال کرنے کے بجائے یہاں پر تمنا میڈم سے سوال کر رہے ہیں, جو کہ سراسر غلط ہے. اور آپ لوگ غلطیاں کرتے آ رہے ہیں, اب بھی غلطیاں کر رہے ہیں. اور آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے, آپ لوگوں کے خلاف کمپلینٹ ہو چکی ہے. آپ لوگوں کی جو ویڈیو ہے, فوٹیج ہیں, وہ بھی کورٹ روم کے اندر, کورٹ روم کے باہر جو کتنے بھی CCTV لگے ہیں, آپ لوگ وہاں پر کیپچر ہو چکے ہیں. آپ لوگ خود اپنی مصیبت کو دعوت دے رہے ہیں. تو میں سبھی ہمارے جتنے بھی پرو والے ہیں, جتنے کمپلینٹ نہیں کیے ہیں, میں ان سے التجا کرتا ہوں, آپ لوگ ایسے کہیں طیش میں آ کر اینٹی والے بولو یا کمپلینٹر بولو, ان کے خلاف ایسے کوئی قدم نہ اٹھائیں, ایسے کوئی غلط باتیں نہ بولیں. کورٹ روم کے اندر, کورٹ روم کے باہر یا کورٹ کے باہر اپنے آپ کو سنبھالیں, صبر کریں, اور انشاءاللہ بہت جلد آپا باہر آئے گی انشاءاللہ. کیونکہ ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے جب مولوی حمد باہر آ سکتے ہیں تو آپا کیوں نہیں آ سکتے. بس یہی ہے, آپا کے اوپر کیس زیادہ ہیں, کمپلینٹ زیادہ ہیں. مولوی تھامس کے اوپر اتنے کمپلینٹ نہیں تھے, ان کا نپٹارہ ہو چکا اور وہ ریگولر بیل مل چکی. اور انشاءاللہ ایک دن ایسا ہی ہوگا, آپا کو بھی ریگولر بیل مل جائے گی, اور انشاءاللہ آپا ہمارے بیچ ہوگی. اور انشاءاللہ سبھی کے پیسے انشاءاللہ ایک دن ہمیں ملیں گے, اور کمپنی انشاءاللہ تا قیامت تک چلے گی. اور یہ جتنے بھی شیطان آج نئے نئے ویڈیو بنا کر لوگوں کو ورگلا رہے ہیں, بھڑکا رہے ہیں, بہکا رہے ہیں کہ لیگل ٹیم پراپرٹی جائیداد بیچ رہی ہیں, تو ٹھیک ہے بیچ رہی ہے تو آپ لوگ ثبوت لاؤ. ثبوت کے مادھیم سے, پیپر کے مادھیم سے آپ لوگ کمپلین کرو. جاؤ EOW میں جاؤ, پولیس میں جاؤ, کورٹ میں جاؤ, جہاں جاؤ کمپلین کرو ثبوت رکھ کے. ایسے بولنے سے, ایسے چلانے سے کام نہیں چلتا. تو میرے بھائیوں, اس سے زیادہ میں نہیں یہاں لمبی نہیں کرتے ہوئے آپ لوگوں سے میں ودا لیتا ہوں. اگر میری بھاشا میں, میرا آڈیو میں بولنے سے کسی کو اعتراض ہے تو میں اس سے معافی چاہتا ہوں. اگر میرے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی تو میں سبھی لوگوں سے, میرے بھائیوں سے, بہنوں سے, سبھی سے معافی چاہتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.